ذرا سوچیں، اگست 1947 دہلی کا ایک بند کمرہ، وہاں ایک شخص ایک نقشے پہ پینسل سے لکیریں کھینچ رہا ہے، لیکن یہ لکیریں صرف کاغذ پر نہیں تھیں، یہ 2 کروڑ لوگوں کی تقدیر بدلنے والی تھی، انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں سے بے گھر کرنے والی تھیں۔ اور یہ شخص تھا کون؟ سر سرل ریڈکلف، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں کبھی ہندوستان دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ پنجاب کیسا ہے یا بنگال کہاں ہے، لیکن برطانوی حکومت کے لیے اس کی یہی ناواقفیت سب سے بڑی خوبی تھی۔ ایک ایسا شخص جو کسی کا طرفدار نہ ہو اور لاکھوں لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کر دے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر ایک شخص کی کھینچی ہوئی ایک لکیر نے تاریخ کی سب سے بڑی اور خونی ہجرت کو کیسے جنم دے دیا؟ کیسے لاکھوں لوگ ایک ہی رات میں اپنے گھروں میں پردیسی ہو گئے؟ آئیے اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا پہلا حصہ اس شخص کے بارے میں ہے جسے یہ ناممکن کام دیا گیا تھا، اور اس وقت کی شدید کمی کے بارے میں ہے جس میں یہ سب کچھ کرنا تھا۔ دیکھیے، انگریزوں کے لیے ہندوستان ایک ایسے جہاز کی طرح تھا جس میں آگ لگ چکی ہو اور وہ بس اس سے نکلنا چاہتے تھے۔ ان کا منصوبہ بہت صاف تھا، ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ، یعنی تقسیم کرو اور نکلو۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیں، 3 جون کو اعلان ہوتا ہے اور ریڈکلف کو یہ سارا کام کرنے کے لیے صرف اور صرف 5 ہفتے ملتے ہیں۔ اب حالت یہ تھی کہ ریڈکلف کے پاس نہ تو کوئی صحیح نقشے تھے اور نہ ہی آبادی کا کوئی قابل اعتماد ڈیٹا۔ مدد کے لیے جو 2 مشیر کانگریس اور 2 مسلم لیگ سے ملے تھے، وہ بھی آپس میں کسی بات پر متفق ہونے کے بجائے ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ مطلب صورتحال پوری طرح افراتفری کا شکار تھی۔ لیکن یہ بٹوارا صرف زمین کا نہیں تھا، یہ تو ملک کی ہر ایک چیز کی تقسیم تھی، یہاں تک کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس بٹوارے کی زد میں آ گئیں، جس سے کچھ بہت ہی عجیب و غریب بحثیں شروع ہوئیں۔ ذرا تصور کہیں، ملک کی ہر ایک چیز تقسیم ہو رہی تھی، سرکاری فائلوں سے لے کر دفتر کی میز کرسیوں تک، لائبریری کی کتابوں سے لے کر ٹائپ رائٹرز تک، یہاں تک کہ پولیس بینڈ کے باجوں پر بھی جھگڑے ہو رہے تھے کہ کون سا ہندوستان کا ہے اور کون سا پاکستان کا۔ اور اس تقسیم کی سب سے عجیب مثال 60 بطخیں، جی ہاں 60 بطخیں جو بنگال حکومت نے انگلینڈ سے منگوائی تھیں۔ جب تک وہ ہندوستان پہنچیں، ملک تقسیم ہو چکا تھا۔ اب بحث یہ چھڑ گئی کہ یہ بطخیں مغربی بنگال کی ہیں یا مشرقی بنگال یعنی پاکستان کی، اور جب تک فیصلہ ہوتا وہ بیچاری بطخیں ایک گودام میں پڑی رہیں۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے تاریک، سب سے دردناک حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ باب جہاں نقشے پر کھینچی گئی لکیریں زمین پر خون کی ندیاں بن گئیں۔ ماؤنٹ بیٹن کا ایک فیصلہ بہت تباہ کن ثابت ہوا۔ اس نے سرحدوں کا اعلان 17 اگست تک، یعنی آزادی کے 2 دن بعد تک خفیہ رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ پہلے آزادی کا جشن منا لیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کروڑوں لوگ 15 اگست کو آزاد ہندوستان میں سوئے، اور 17 اگست کو جب جاگے تو انہیں پتا چلا کہ وہ اب پاکستان میں ہے۔ ان کا گھر، ان کی زمین، ان کا ملک، سب کچھ راتوں رات بدل چکا تھا۔ اور اس خوفناک افراتفری کو روکنے کے لیے انتظام کیا تھا؟ صرف 55,000 سپاہیوں کی ایک فورس۔ اور دوسری طرف مسئلہ کتنا بڑا تھا؟ 2 کروڑ بے گھر لوگ۔ یہ تعداد اتنے بڑے طوفان کو روکنے کے لیے بالکل ناکافی تھی، اور تشدد کو روکنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ یہ ٹرین نہرو اور پٹیل کے لیے ہمارا آزادی کا تحفہ ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسی ٹرین پر لکھے تھے جو پاکستان سے ہندوستان آئی اور پوری کی پوری لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان ٹرینوں کو گھوسٹ ٹرینز یعنی بھوت ٹرینیں کہا جانے لگا، جو دونوں طرف سے نفرت اور موت کا پیغام لا رہی تھیں۔ پنجاب کے اس اندھیرے کے بیچ تاریخ ایک امید کی کرن بھی دکھا رہی تھی، اور یہ کلکتہ کی کہانی ہے، جہاں پنجاب میں 55,000 فوجی بھی تشدد کو روکنے میں ناکام ہو گئے تھے، وہیں کلکتہ میں ایک بالکل ہی الگ صورتحال تھی۔ ماؤنٹ بیٹن کو بہت ڈر تھا کہ اگر کلکتہ میں فسادات شروع ہو گئے تو دنیا کی کوئی فوج انہیں نہیں روک پائے گی۔ انہیں ایک معجزے کی ضرورت تھی، اور وہ معجزہ ایک شخص کی شکل میں سامنے آیا۔ اسی لیے ماؤنٹ بیٹن نے مہاتما گاندھی سے رابطہ کیا۔ اس نے گاندھی سے درخواست کی کہ وہ کلکتہ میں اس کی 1 مین باؤنڈری فورس بن جائیں۔ وہ جانتا تھا کہ جو کام فوج کے ہتھیار نہیں کر سکتے، وہ شاید گاندھی کا اخلاقی دباؤ کر دکھائے۔ اور گاندھی نے کیا کیا؟ انہوں نے مرن برت یعنی موت تک بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا، اور پھر واقعی ایک معجزہ ہوا۔
صرف 73 گھنٹوں کے اندر پورے شہر کا ضمیر جیسے جاگ گیا۔ فسادات کرنے والے گروہوں کے لیڈر خود گاندھی کے پاس آئے، ان کے قدموں میں اپنے ہتھیار رکھے اور معافی مانگی۔ کلکتہ میں امن لوٹ آیا۔ اسی کو تاریخ میں کلکتہ کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ تقسیم کی اس تباہی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہندوستان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ تھا ایک بکھرے ہوئے ملک کو ایک ساتھ جوڑنے کا چیلنج۔ یہ ایک سیاسی معجزے کی کہانی ہے۔ تقسیم کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا، 565 شاہی ریاستیں۔ یہ ریاستیں ٹیکنیکلی طور پر آزاد تھیں۔ اگر یہ ہندوستان میں شامل نہ ہوتی تو ملک کا نقشہ کسی سوئس چیز کی طرح ہوتا جس میں جگہ جگہ سوراخ ہوں۔ اس ناممکن کام کو ممکن بنانے کا ذمہ اٹھایا سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اپنے قابل اعتماد ساتھی وی پی مینن کے ساتھ۔ انہوں نے راجاؤں کو منانے، سمجھانے اور جہاں ضرورت پڑی وہاں دباؤ ڈالنے کا ایک تاریخی سلسلہ شروع کیا، اور اس میں ماؤنٹ بیٹن کے شاہی تعلقات کو بھی خوب استعمال کیا۔ ایک بہت ہی عجیب کیس جونا گڑھ کا تھا۔ وہاں کے نواب نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ جواب میں سردار پٹیل نے فوج بھیج دی۔ آخرکار وہاں عوامی ووٹنگ کرائی گئی اور نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ 91% لوگوں نے ہندوستان کے حق میں ووٹ دیا۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج کشمیر تھا۔ وہاں کے مہاراجہ ہری سنگھ ایک آزاد ملک کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن 24 اکتوبر 1947 کو جب پاکستانی پشتون قبائلیوں نے حملہ کر دیا تو مہاراجہ نے فوراً ہندوستان سے مدد مانگی اور الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس کے فوراً بعد بھارتی فوج وہاں پہنچی اور آخرکار اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بندی ہوئی، جس نے لائن آف کنٹرول کو جنم دیا۔ تو آخر میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کی پیدائش ایک ہی سکے کے دو رخ تھی۔ ایک طرف تقسیم کا ایک ایسا المیہ تھا جسے بھلایا نہیں جا سکتا، اور دوسری طرف سینکڑوں ریاستوں کو جوڑنے کا ایک ناقابل یقین سیاسی معجزہ تھا۔ ایک ہی وقت میں غم اور کامیابی کی ایک ایسی داستان جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کسی بھی قوم کی پیدائش کے وقت لکھے گئے یہ تضادات، یہ المیہ اور یہ معجزہ اس کی آنے والی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیتے ہیں؟